السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اب یہ 4 مئی 2020 کا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے یہ آپ کا آنسر اس کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ غزوہ حنین سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اب ہے آپ نے اس کے مختصر اسی غزوہ حنین کے مختصر سوال جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں اور ہوم ورک کرنا ہے اس کا کاپی پر۔ 5 مئی 2020 کا یہ ہوم ورک ہے، کام یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ وادی حنین کے مکہ مکرمہ، وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ اس کا آنسر ہے حنین مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 6 شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ اب ہے 6/5/2020 کا کہ صحابہ کرام کن الفاظ میں پکارا؟ ہوم ورک بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ حضرت عباس نے صحابہ کرام کو کن الفاظ میں پکارا، یہ ہوم ورک بھی آپ نے کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ حضرت عباس نے آواز دی، بیت الرضوان والوں کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے۔ اب آپ نے فل ان دا بلینکس کرنی ہے، یہ آپ کو آنسر دیے گئے ہیں، یہ آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ یہ MCQs ہیں، ان کے آنسر آپ کو دیے گئے ہیں، یہ اپنے بک کے اوپر کرنے ہیں۔ تاریخ 7 مئی 2020 کو جو آپ نے کرنا ہے وہ غزوہ تبوک ہمارا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے کوسچن تفصیلی پہلا کوسچن ہوم ورک ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح مالی مدد کی؟ یہ صفحہ نمبر 37 ہے۔ مسلمانوں سے لے کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا تک جو ہے یہ اس کا آنسر ہے یہاں تک۔ اب ہے 8/5/2020 کو مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ کوسچن نمبر 2 صفحہ نمبر 38 پر ہے، پیج نمبر 38۔ سن 9 ہجری سے لے کر تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے تک، یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ آپ کو 9 مئی 2020 کو جو آپ نے یہ کرنا ہے یاد، رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی؟ صفحہ نمبر 38۔ مسلمانوں سے، یہ جہاں سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے وہ مسلمانوں ہیں سے لے کر ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا تک، یہاں تک آپ نے لرن کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اب 11/5/2020 کو جو ہمارا کام ہے وہ غزوہ تبوک کے اثرات مرتب ہوئے، کوسچن نمبر 4 ہے۔ اب یہ ہے صفحہ نمبر 38 اور 39، اس غزوہ سے لے کر یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے اور مسلمان ہو گئے تک اس کا آنسر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہے اس کے غزوہ تبوک کے جو ہیں کوسچن آنسر ہیں مختصر۔ رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ رومی فوجیں، ان کا آنسر ساتھ ساتھ آپ کو سمر پیک میں دیے گئے ہیں۔ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ اب 13/5/2020 کو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ اس کا آنسر ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے 14 مئی 2020 کو جو کام یاد کرنا ہے، جیش الاسرت کا مطلب کیا ہے؟ جواب اس کا سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے جیش الاسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں، ہوم ورک کرنا ہے آپ نے اس کا یہ کاپی پہ
اپنی ہوم ورک والی کاپی پہ کرنا ہے یہ کام. اس کے آنسر آپ کو دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ اس کے آنسر اس میں فل ان دا بلینکس میں لگا کر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، کاپی پہ یاد بھی کرنا ہے. اب سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. اب یہ ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ کو آنسر دیے گئے ایم سی کیوز کے، تو یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں. اب ہے 15/5/2020 کو جو ہے آپ کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع. باب آپ کا سوئم ہے، اور اس کا چیپٹر جو ہے حجۃ الوداع 4 والا یہ چیپٹر ہے اس کا. خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں. یہ صفحہ نمبر 42 ہے، 42 پہ ہے. فتح مکہ سے آپ کا آنسر شروع ہوتا ہے، سے لے کر الوداعی حج کہتے ہیں تک کا اس کا آنسر ہے. اب 16/5/2020 کو جو آپ نے کرنا ہے وہ عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا. صفحہ نمبر 43، اے لوگوں سے لے کر بھلائی کا سلوک کرو تک آپ نے یہ یاد کرنا ہے. 18/5/2020 کو جو آپ نے کرنا ہے خطبہ حجۃ الوداع کوسچن نمبر 3، خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں، اور یہ آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے. یہ صفحہ نمبر 44 پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے آنسر شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور تقویٰ کو قرار دیا، یہاں تک اس کا آنسر ختم ہو جاتا ہے. ڈیٹ 19 مئی 2020 کو جو آپ نے کوسچن نمبر 4 کرنا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور اسے عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. یہ صفحہ نمبر 45 ہے. عرب سے عزت تک تحفظ، یعنی کہ عرب سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے اور عزت تک تحفظ حاصل ہو، یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے لرن کرنا ہے. 20 مئی 2020 کو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کوسچن 5، ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. صفحہ نمبر 45، خطبہ مبارکہ کی روشنی اور رہنمائی، خطبہ مبارکہ کی روشنی سے لے کر رہنمائی حاصل کریں تک کا اس کا آنسر ہے یہاں تک. 21/5/2020 کو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ سوال نمبر 2 ہے، یعنی کہ مختصر سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں اور ہوم ورک والی کاپی پہ لکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. کوسچن نمبر 2 ہے، ذی الحج کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. ذی الحج کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا. اس کا آنسر ہے 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما. 22 مئی 2020 کو جو آپ نے کرنا ہے کوسچن نمبر 3، یہ یاد بھی کرنا ہے اور ہوم ورک والی کاپی پہ لکھنا بھی ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے، اس کا یہ آنسر ہے. کوسچن نمبر 4، اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. جواب اس کا، اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو، وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. 23 مئی 2020 کو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کوسچن نمبر 5، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کس بات کی گواہی لی. اس کا آنسر ہے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان تک دین کو پہنچانے کی گواہی لی. خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ آپ کے خالی جگہ فل ان دا بلینکس ہیں کرنی ہے آپ نے. یہ آپ کو ان کے آنسر دیے گئے ہیں. پہلا یعنی کہ خانہ کعبہ، یہ آپ نے فل ان دا بلینکس میں لگانا ہے ہوم بک کے اوپر اور اسے یاد بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہے ایم سی کیوز ہیں، وہ درست جواب پر نشان لگانا ہے آپ نے، یعنی کہ ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے بک پر اس پر نشان لگانے. یہ آپ کو آنسر دے دیے گئے ہیں اس کے 1,44,000 وغیرہ. اس طرح یہ کام آپ کا 23 مئی تک کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کریں گے اور ہوم ورک بھی کریں گے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کی تیاری کیجیے گا. ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.